رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، هل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر آپ تہجد کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما، اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں. ایسا نہیں کہ دعا مانگ کے پھر فجر پڑھ کے پھر لمبے سو گئے، ظہر تک پڑھے سوتے رہے، پھر ظہر کے بعد اٹھے دیکھا کہ ابھی تو ٹائم ہے تو پھر دوبارہ کھانا کھا کے سو گئے، اور پھر آپ پھر رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں مجھے اللہ کشادہ رزق حلال نصیب فرما. تو یہ دعا کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے. تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو، رزق حلال کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں. اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ندا لگاتے ہیں. اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا، روزگار ملے گا. اور باقی اس کے لیے اور بھی لوگ وظیفے بتاتے ہیں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں، یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، میں گیا، میں نے تقریر کی، لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے، پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں، سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں، سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا، آج میں نے اتنے روپے کما لیے، میں یہ کرتا، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے، بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور، لیکن ایک چکر نہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو، تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست، لوگ آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں، اور تو یہاں سے نکل کے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے. ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑپتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے، کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی، 4 شادیاں ہوں گی، اور پیسہ ہوگا زبردست، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا، قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں. سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ، عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ، عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں، اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں، میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں، لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے، تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا آنا کہاں ہے؟ یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ سارے غریب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، 4 شادیوں والے بھی تھے، 1 والی بھی تھے، اور بچوں والے بھی تھے، بغیر بچوں والے بھی تھے، جوان بھی تھے، بڈھے بھی تھے، 30 سال کے بھی تھے، 15 سال کے بھی تھے، 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے قبریں؟ جا کے دیکھو، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے، میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بہت اچھا پروگرام ہے،